آج سارے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑی ہوئی تھی کیونکہ آج ماموں کا بیٹا 4 سال بعد اپنی پڑھائی مکمل کیے واپس پاکستان آیا تھا۔ ممانی کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے، سارا گھر چمکا ڈالا تھا۔ یہ صدیقی منزل کا منظر تھا جہاں صدیقی صاحب اپنی بیوی آسیہ بیگم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا حمزہ صدیقی جو آج 4 سال بعد اپنی پڑھائی مکمل کیے واپس پاکستان آ رہا تھا، وہ 26 سالہ مناسب نقوش کا حامل تھا۔ اس سے چھوٹی بیٹی امل صدیقی تھی جو 24 سالہ گریجویشن کمپلیٹ کر چکی تھی۔ اس سے چھوٹا 22 سالہ عمر صدیقی تھا اور سب سے چھوٹی انمول صدیقی تھی، وہ 19 سالہ تھی۔ ان سب کے علاوہ اس گھر میں ایک اور لڑکی بھی رہتی تھی، وہ تھی صدیقی صاحب کی مرحوم بہن کی اکلوتی بیٹی مہا افتخار۔ مہا کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ تب سے ماموں کے گھر ہی رہتی تھی کیونکہ ددیال والوں نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ماموں اس سے بہت پیار کرتے تھے مگر ممانی کا رویہ لیا دیا سا ہی تھا۔ 21 سالہ مہا خوبصورتی کی مثال تھی۔ ممانی کو تو کبھی کبھی اس کی خوبصورتی سے حسد ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی اس کے ماموں ہی اٹھاتے تھے جو کہ ممانی کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے اس گھر میں اسے برداشت کرتی تھی۔ تو وہیں ان کے بچوں میں انمول بالکل ماں پڑ گئی تھی۔ اس کا بھی مہا کے ساتھ وہی رویہ تھا مگر امل بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ رحم دل تھی، اکثر وہ مہا کے ساتھ اپنی چیزیں بھی شیئر کر لیتی تھی، جبکہ ان دونوں بیت نارمل تھے۔ نہ وہ زیادہ غصہ کرتے نہ زیادہ پرواہ کرتے تھے۔ وہ اکثر گھر کے سارے کام بھی کروا دیتی تھی کہ کہیں سے مامی اس بات پر کوئی تانا ہی نہ دے مارے۔ بالآخر ان کا بیٹا حمزہ صدیقی منزل پہنچ چکا تھا۔ وہ سب باتوں میں مشغول تھے جب مہا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے چائے بنائی اور پھر سب کو سرو کرنے کی نیت سے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ حمزہ کی نظر اچانک اس پر اٹھی اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ گزرے 4 سالوں میں کافی خوبصورت ہو گئی تھی۔ ارے واہ، مہا تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ اس نے آہستہ سے امل کے کان میں سرگوشی کی مگر آسیہ بیگم سن چکی تھی۔ ان کے اندر غصے کی ایک شدید لہر نمودار ہوئی۔ وہ کسی بھی صورت اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ اگر ان کا بیٹا اسی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر اسے بہو بنانا یہ تو آسیہ بیگم کے لیے ناممکن تھا۔ خیر وہ کڑوا گون پڑتی رہ گئی۔ 2 دن بعد کا ذکر تھا۔ آج امل کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے اور امل نہ جانے صبح سے کتنے سارے ڈریسز چینج کر کے خود کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اسے کوئی ڈریس پسند آیا اور اس نے اپنے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ مہا نفی میں سر ہلاتی بس کمرہ سارا سمیٹنے لگی کیونکہ وہ دونوں ہی ایک ہی کمرہ شیئر کرتی تھی۔ جب مہمان آئے تو مہا نے نامحسوس انداز میں مہمانوں کے سامنے جانے سے گریز کیا۔ خوش قسمتی سے انہیں امل پسند آ گئی۔ دیکھیں بچی تو بہت خوبصورت بھی ہے اور سمجھدار بھی، بس ہم تو جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سارے اس وقت لاؤنج میں جمع تھے، بس مہا کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت ہی سلجھی ہوئی ہے۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں بیٹی کے لیے چاشنی گلی ہوئی تھی۔ ہاں بس آپ لوگ یہ بتا دیں اب جہیز میں کیا دیں گے؟ اور ہاں، میرا بیٹا اکلوتا ہے، پورے خاندان میں تو ایک کار تو ہونی چاہیے۔ اس کی ساس کافی لالچی نظر آ رہی تھی۔ ان کی بات پر ایک بار تو سارے لاؤنج میں خاموشی سی چھا گئی۔ صدیقی صاحب کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ آسیہ بیگم نے فوراً بات سنبھالی۔ خیر وہ لوگ رشتہ پکا کر کے جا چکے تھے مگر ان کے جانے کے بعد صدیقی صاحب اور آسیہ بیگم میں کافی تکرار ہوئی۔ ارے کیا ضرورت تھی ان کو ہاں کرنے کی؟ کیسے منہ پھاڑ کے وہ کار مانگ رہے تھے۔ صدیقی صاحب کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، ہماری بیٹی ہے، اگر داماد کو گاڑی تحفے میں دے دیں گے تو آخر حرج ہی کیا ہے؟ آسیہ بیگم جیسے کچھ سننے کی روادار ہی نہیں تھی۔ میرا کاروبار اتنا نہیں ہے میں ایک ہی بیٹی پر سارا جہیز لٹا دوں، اور باقی دونوں کو کیا دوں گا؟ صدیقی صاحب نے کچھ شائستگی سے سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب؟ دونوں کو؟ ہماری صرف 2 بیٹی ہیں اور جب انمول کا نمبر آئے گا تب تک ویسے ہی حمزہ کی جاب لگ چکی ہوگی۔ اور جہاں تک رہی بات مہا کی تو اس کی ماں کا جو سب تھا وہی دیں گے، ہمارے پاس اتنا سب نہیں کہ اس کو دیتے پھریں۔ صدیقی صاحب کو بہت غصہ آیا۔
कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी बहन की बेटी है, मैंने इसे बाप बन के पाला है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे खाली हाथ अगले घर भेज दूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया आसिया बेगम। वो बहस तरक करते हुए उठ खड़े हुए। कुछ दिन तक घर में ये माहौल चलता ही रहा। अक्सर इनकी बहस हो जाती। आखिरकार सिद्दीकी साहब ने हार मान ली, क्योंकि आसिया बेगम का कहना था कि रिश्ता लाखों में एक है, दोबारा रिश्ता नहीं आएगा ऐसा। लड़के की अच्छी जॉब है, सिद्दीकी साहब का अच्छा कारोबार था, इतना कि वो एक बेटी को जहेज के साथ कार तो दे ही सकते थे, मगर फिर दूसरी दोनों बेटियों के लिए ज़रूर मुश्किल पेश आती। मगर असल तूफान तो तब आया जब उनकी फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ, सब कुछ जलकर राख हो गया और उसी के ज़ेर असर सिद्दीकी साहब सदमा बर्दाश्त न कर पाए और इन्हें हार्ट अटैक आ गया। सिद्दीकी मंजिल पर तो जैसे तूफान आ गया था, क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि सिद्दीकी साहब की मौत हो चुकी थी। वो हार्ट अटैक से वापस ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सके और माँ को तो लगा जैसे वो दूसरी बार यतीम हो गई है। उसका तो कोई था भी नहीं यहाँ। और फिर अमल का तो रिश्ता ही टूट गया। उसके ससुराल वालों ने कहा ये तो है ही मनहूस। अमल भी खामोश होकर रह गई, क्योंकि जो भी था इसका बाप दुनिया से गया था और रिश्ता टूटने की तकलीफ़ भी बहुत होती थी। 6 माह बाद दोबारा अमल का रिश्ता तलाश करना चाहा, मगर वो लोग भी काफ़ी जहेज डिमांड कर रहे थे, तो ये एक रिश्ता भी ना हो सका। अमल काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी उम्र गुजर रही है। वो भी लड़कियों की तरह एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। उस वक़्त वो सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे, जब हमज़ा ने अपनी माँ को मुखातिब किया। अम्मा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप मेरी शादी माह से करवा दें। उसके अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा, जो आसिया बेगम को अपने कानों में अंडेलता हुआ महसूस हुआ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो हमज़ा, मेरी बहू सिर्फ मेरी बांझी बनेगी और माह का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं इसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। आसिया बेगम को तो ऐसा गुस्सा आया कि हद नहीं। इन्हें पहले से ही माँ एक आंख नहीं पाती थी, ऊपर से अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो इनका खून ही खौल उठा। अरे नहीं अम्मा, मैं तो बस वैसे ही एक बात कर रहा था। अगर घर में ही शादी हो जाए तो ना कोई जहेज देना पड़ेगा और आपको तो हमेशा की तरह फ्री में एक नौकरानी भी मिल जाएगी। हमसे जानता था उसकी माँ सोच कैसी रखती है, इसलिए इसे उसी तरह मुतमिन कर रहा था। उसकी बात सुनकर कुछ पलों के लिए तो वाकई आसिया बेगम भी गहरी सोच में डूब गई। अच्छा, मैं कुछ वक्त के लिए सोच लूँ, फिर बताऊंगी। हमजा ने पुरसकून सांस ली, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं माँ पसंद आ गई थी। उसने शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम उसने अपनी माँ का जहन तो पढ़ लिया। ये उससे अगले दिन की ही बात थी, जब आसिया बेगम की बहन को पता चला कि इनका भांजा उनकी बेटी की बजाय उस माँ से शादी करना चाहता है, तो उन्होंने आसिया बेगम को एक रिश्ते के बारे में बताया। अरे लड़के की फैमिली इतनी अमीर है कि तुम्हारी सोच भी नहीं, बस एक लड़की चाहिए, एक नौकरानी की सूरत। मैं तो कहती हूँ माँ की शादी वहाँ करवा दो, वो अच्छी खासी रकम देंगे, उस तरह से तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी भी हो जाएगी। आसिया की बेगम काफ़ी देर तक सोचती रही। नौकरानी से बेहतर तो रकम थी, इसलिए इन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और बस माँ को अपना फ़ैसला सुना दिया। मैंने तुम्हारा बहुत अच्छी जगह रिश्ता देखा है, वो काफ़ी अमीर लोग हैं। अरे चिराग लेकर भी ढूंढोगी तो भी ऐसा शौहर नहीं मिलेगा। बेहतर है शादी के लिए हाँ कह देना। तुम्हारे मामू तुम्हारा खर्चा उठाते उठाते कब्र तक पहुँच गए, मगर तुम्हारे खर्चे ख़त्म ही नहीं हुए। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं मैं तुम्हारे जहेज़ की तैयारी करूँ। और वैसे भी मेरे घर में 2 जवान बेटे हैं, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार है। इसलिए बेहतर है बीबी शादी करो और मेरी जान बख्शो। आज आसिया बेगम का लहजा काफ़ी नफ़रत और हकारत से बड़ा हुआ था। माँ समझ ही ना सकी आखिर वो उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं, उसका इतने अमीर घर में रिश्ता क्यों कर रही हैं। मगर उसने दिल पर पत्थर रखते हुए हाँ कर दी। जैसा आपको मुनासिब लगे मेमानी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बचपन से ही उसके अंदर खुद एतमादी की कमी थी, वो बस सबके हुक्म पर सर झुका देती थी। वो माँ बाप के बिना पली बड़ी थी और ऐसी लड़कियों में सेल्फ डिफेंस बहुत कम होता है। वैसे भी अब वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए बेहतर लगा कि वो शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि उसे हमजा की पसंदगी से ना कोई सरोकार था, ना इस घर की बहू बनने से। इनफैक्ट हमजा काफ़ी सुलझा हुआ था, उसने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं थी।
اس نے شادی کا اظہار بھی اپنی ماں کے سامنے ہی کیا تھا، ورنہ ماں تو اس بات سے بھی بے خبر تھی۔ جب آسیہ بیگم نے حمزہ کو یہ بات بتائی، وہ تو حیران رہ گیا۔ ارے بھائی، اس نے صاف کہہ دیا ہے وہ تمہیں بچپن سے بھائی سمجھتی ہے اور یہاں شادی کبھی نہیں کرے گی۔ ویسے بھی تمہاری خالہ نے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، کافی امیر فیملی ہے، تو بس میں وہی شادی کروا رہی ہوں۔ وہ بھی راضی ہو گئی ہے۔ حمزہ کا دل تو ٹوٹا تھا، مگر خیر وہ خاموش ہو کے رہ گیا۔ جب لڑکی ہی نہیں مانی تو اس نے خود ہی اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ وہ زور زبردستی کا قائل ہی نہیں تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب مہا ایک انجانے شخص کی بیوی بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ دوسری طرف صدیقی منزل والوں کے تو حالات ہی بدل گئے تھے۔ انہیں کافی سارا پیسہ دیا گیا تھا، اور یہ پیسہ کیوں دیا گیا تھا اس بات سے صرف آسیہ بیگم ہی واقف تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مہا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ ممانی نے تو یہی کہا تھا، لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ پھر مہا کو قدرتی گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے اب تک اپنے شوہر کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا اور مہا کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کے سر پہ گھونگھٹ تھا، وہ چہرہ مزید جھکا کے وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ پھر اچانک اس نے مہا کا ہاتھ پکڑ لیا اور مہا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ وہ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی چوڑیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ سارے کمرے میں چوڑیوں کی کھنکار گونجنے لگی۔ کمرے میں خوبصورت سا ارتعاش پیدا ہو گیا۔ مہا کو عجیب حیرت ہوئی۔ کچھ پل بعد وہ کھلکھلا کے ہنسا اور مہا حیرت زدہ سی رہ گئی۔ واو، یہ بینگلز کتنی پیاری ہیں، کیا میں رکھ لوں؟ اس نے کسی بچے کی طرح پوچھا، اور مہا کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، لیکن اسے اس شخص کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ پلیز میں اس سے کھیلوں گا بس، کسی ننھے بچے کی طرح اس سے سوال پوچھتا وہ مہا کو دماغی دھماکوں میں چھوڑ گیا۔ مہا نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، مقابل کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ پلیز دے دو نا، پلیز پلیز پلیز۔ وہ تو باقاعدہ ضد کرنے لگا، جیسے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، اور مہا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ ہوش میں تو ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس شخص نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں اٹھا کر مہا کو دیکھا، پھر اپنی ناک تک آیا چشمہ پھسلتا ہوا اسے ٹھیک کیا۔ واؤ دلہن، تم کتنی پیاری ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کلیپنگ کیے داد دی، اور مہا کو لگا وہ زمین میں گر گئی ہے۔ یہ اس کے ساتھ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ! یہ اسے ممانی نے کہاں پھنسا دیا؟ ممانی نے سب جانتے ہوئے بھی یہ سب کیا؟ وہ تو کہہ رہی تھی بس ایک برائی ہے، ایک عیب ہے۔ آج مہا کو سمجھ آیا وہ کیا عیب ہے۔ مہا کو اچانک ہی کوفت محسوس ہونے لگی۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی گئی گزری تھی، اس کا کسی پاگل سے نکاح کر دیا جائے۔ اس سے پہلے وہ مرد اس کے قریب ہوتا، وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز کانپی تھی۔ کیا ہوا؟ بس میں تو تمہارا یہ جھمکا دیکھنے آیا تھا، اس نے بچوں جیسی فرمائش کی، اور مہا کا دل چاہا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ یہ اس کے ساتھ کیا کر دیا گیا تھا؟ اسے کسی پاگل کے متھے مار دیا گیا تھا۔ کہا نا پلیز دور رہو۔ وہ گھبراتی ہوئی اٹھی، اپنا لہنگا بامشکل سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ دلہن، اگر باہر گئی تو چاچی مارے گی۔ اس نے کہا اگر تمہاری دلہن کمرے سے باہر نکلی تو دونوں کو مار دوں گی۔ اس کے الفاظ تھے کہ حیرت میں چھپے ہوئے نشتر۔ مہا کے قدم دروازے تک آتے آتے رک گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اسے یاد آیا وہ کہاں جائے گی۔ ممانی کی باتیں دماغ میں گونج رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، کوشش کرنا کم از کم ہمارے گھر میں آؤ، بلکہ آنا ہی مت۔ شادی کے بعد لڑکیوں کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے۔ بس بھائی، میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا، اب میری دہلیز پر کبھی واپس نہ آنا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ اس کا تو اس دنیا میں کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ ماموں ویسے ہی چلے گئے، ممانی تو اس سے ویسے ہی منہ موڑ چکی تھی۔ بچپن سے اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی تھی۔ اپنے حق کی خاطر آواز اٹھانا تو اسے جیسے سکھایا ہی نہیں گیا تھا، اور سکھاتا بھی کون؟ ماں باپ تو تھے نہیں۔ ماموں نے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا
اور بس پال دیا۔ اور جن بچوں کے ماں باپ نہ ہوں وہ محلوں میں ہی پلے ہوں، ان کے اندر احساس کمتری بہت ہوتا ہے، ان کے اندر سیلف ڈیفینس کی بہت کمی ہوتی ہے۔ وہ اپنا ٹوٹا دل لیے واپس پلٹ گئی۔ کیا کرتی؟ اتنی دولت کا کیا کرتی اس خوبصورت اور امیر شخص کا، جب اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا؟ اسے کہاں پھنسا دیا؟ وہ واپس بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا دلہن؟ تمہیں میں اچھا نہیں لگا؟ چاچی نے تو کہا تھا تم میری دوست ہو۔ وہ اس کے پاس آتا آہستہ سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لمس سے ماں کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ وہ فوراً سے پیچھے دھکا دیتی بیڈ سے اٹھی۔ خبردار اگر میرے قریب آئے۔ غصے سے اسے ڈانٹتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ ابراہیم افندی ایک امیر رائس زادہ تھا۔ اس کے ماں باپ چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ 30 سال کا پرکشش خوبصورت اور ہینڈسم مرد، مگر 2 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ اس کا ذہن بالکل ایک بچے کا ذہن جیسا تھا۔ یہی وجہ تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر حیرت تو ماں کو یہ ہو رہی تھی کہ کیسے اس شخص کی شادی اس سے کر دی جس کا ذہن ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ ممانی نے اس کا سودا کیا تھا، اتنی بڑی سازش کیسے کر سکتی تھی؟ واش روم میں کھڑی وہ کافی دیر روتی رہی، پھر اپنا چہرہ دھو کر کپڑے چینج کیے، سادہ سے سوٹ میں باہر نکلی اور صوفے پہ جا کر لیٹ گئی۔ اس نے بازو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ کتنی ہی دیر وہ شخص اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا، آہستہ سے اس کا بازو ہلایا۔ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ اس نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ ماں نے اپنے چہرے سے بازو ہٹایا۔ پلیز جا کر سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ اس کی تو زندگی ہی تباہ ہو گئی تھی، وہ نرمی کیا کرتی؟ وہ اچانک ہی سہم گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ واپس پلٹا اور بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ماں اسے دیکھتی رہ گئی، پھر سر جھٹک کر اپنا رخ موڑ کر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے دن صبح کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز اس کی آنکھ کھلی۔ وہ فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا کمرے میں ایک ملازمہ کھڑی تھی اور چلا چلا کر ابراہیم پر غصہ کر رہی تھی۔ ابراہیم نے دودھ کا گلاس اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گلاس دھونے کی؟ اس کے باپ تمہارا باپ دے گا؟ یہ ملازمہ تھی اور محض زلزلوں کی زد میں تھی کہ ایک ملازمہ اپنے ہی گھر کے مالک کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک گئی، ابراہیم کو اپنے پیچھے کیا اور خود آگے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں اپنے مالک سے بات کرنے کی؟ وہ غصے سے چلائی۔ ابراہیم نے ڈر کے مارے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا اور اس کا دوپٹہ جو گلے میں تھا اس کا پلو بھی پکڑ لیا۔ او ہیلو میڈم، یہ ہمارا کوئی مالک نہیں، ہماری مالک صرف بڑے صاحب ہیں اور بڑی بی بی ہیں۔ وہ یقیناً ابراہیم افندی کے چاچا سرمد افندی اور اس کی بیوی بشرا افندی کی بات کر رہی تھی۔ یہ یہاں نوکر ہیں بس، اور آج سے تم بھی نوکرانی ہو، تمہاری یہی اوقات ہے۔ ماں کا دل چاہا اسے تھپڑ دے مارے، مگر برداشت کر گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایسے ملازمین ہیں۔ نکلو یہاں سے، شاید آج پہلی بار ماں کو اتنا غصہ آیا تھا۔ میرے کمرے میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت مت کرنا۔ روانی میں کب اس کے منہ سے میرے کمرہ نکلا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے غصے سے چیختے ہوئے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ ملازمہ اسے گھوری سے نوازتی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور واپس پلٹی اور ایک افسوس بڑی نگاہ ابراہیم پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر بالکل بچوں کی طرح خوف تھا۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ اس نے بہت مان سے پوچھا۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو خود سے ناراض ہوں، کسی سے کیا ناراض ہونا؟ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ وہ اچانک ہی خوش ہوا، پھر اس کے قریب آیا۔ مجھے نا پراٹھا اور آملیٹ کھانا ہے، تم بنا کر دو گی نا؟ اس کے دوپٹے کو پلو کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے فرمائش کر رہا تھا۔ ماں کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ ہمدردی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بناتی ہوں۔ ویسے بھی کاموں میں وہ ماہر تھی، اس نے کبھی بھی گھر کے کام کاج سے منہ نہیں موڑا تھا۔ کام کرنا تو اس کے لیے چٹکیوں کا کھیل تھا۔ آپ یہاں بیٹھو، کمرے سے باہر نکلنا مت، میں لے کر آتی ہوں۔ اسے ہدایت کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ گھر نہیں تھا، وہ بہت بڑا محل تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی کچن ڈھونڈنے لگی، جب اس کی نظر بشرا افندی پر پڑی۔ اس پاگل کی ساری ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ آج کے بعد اگر اس نے گھر کا کوئی بھی قیمتی سامان توڑا تو تمہیں اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ سختی سے تنبیہ کرتی وہ اوپری فلور کی طرف بڑھ گئی۔ ماں تو بس حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔
कहीं से नहीं लग रहा था वो इब्राहिम की चाची हैं। इतना गरूर ना जाने इन्हें किस बात का था। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। वहाँ मुलाजमीन खड़ी थी। बिना उनकी तरफ देखे माँ ने खुद ही सारा सामान ढूंढना शुरू किया। फिर पराठा और आमलेट बनाकर ट्रे में रखते हुए वो कमरे में दाखिल हुई तो अच्छे बच्चे की तरह बेड पर सुकड़ा सिमटा बैठा था। माँ ने उसके सामने ट्रे की। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। वाओ, टेस्टी। वो क्लैपिंग करने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे खुश होते हैं। माँ को समझ ना आई अपनी किस्मत पर हंसे या रोए। किस्मत ने उसके साथ कैसा बेहुदा सा मजाक किया था। शादी के नाम पर एक पागल शख्स को संभालना ये इतना आसान नहीं था, मगर वो खुदा से किसी किस्म का भी कोई शिकवा नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिकवा करना इसे जेब नहीं देता था। खुदा ने आज तक जो दिया था इसने सब्र और शुक्र किया। आइंदा भी वो सब्र ही शुक्र करने वाली थी। प्लीज़ मुझे अपने हाथ से खिलाओ ना। अचानक ही उसने माँ का हाथ हिलाया तो माँ अपने ख्यालों से बाहर निकली। उसे ना जाने क्यों अजीब सी शर्म आई, मगर फिर सोचा तो उसका शोहर वो उस बात में सर हिलाती छोटे छोटे नवाले बनाकर उसके मुंह में डालने लगी और वो खुश होते हुए खा रहा था। एक आंसू लड़खड़ाता हुआ उसकी आंख से निकला और गाल पर फिसल गया और मुकाबिल ने अपने हाथों से उसका आंसू साफ किया। तुम तो बहुत अच्छी हो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं दुल्हन। उसके दुल्हन कहने पर ना चाहते हुए भी माँ हंस पड़ी। मैं दुल्हन नहीं हूँ, ओके? क्योंकि उसे लग रहा था उस वक़्त वो सादे से कपड़ों में है। नहीं ना, तुम मेरी दुल्हन हो। और माँ कितने ही पैर हंसती रही। उसकी बातें ही ऐसी थी कि माँ को बेइख्तियार ही हंसी आ जा रही थी। ओके, ठीक है, मैं आपकी दुल्हन हूँ। वो भी जैसे मान गई थी। वक्त गुजरने लगा। वो हर रोज़ सुबह से शाम तक सिर्फ इब्राहिम का ख्याल रखती, उसके खाने पीने का ख्याल रखती। कभी कभार वो गुस्से में तो नौकरानियों पर चीखता तो नौकरानियाँ भी उस पर हाथ उठाने से ग्रेज ना करती थी, और उन सब में माँ को बहुत तकलीफ़ होती। एक रात माँ किचन में शायद पानी लेने आई थी। उसने देखा कि नौकरानी दूध के गिलास में कोई गोली मिला रही थी। माँ जल्दी से छुप गई। नौकरानी सीधा उनके कमरे में गई और वो दूध का गिलास इब्राहिम के पास साइड टेबल पर रख दिया। नौकरानी के कमरे से बाहर निकलने के बाद माँ फ़ौरन कमरे में गई और वो दूध का गिलास इब्राहिम के पीने से पहले इसने ज़ाया कर दिया। अब वो हर रोज़ रात को यही होने लगा। वो दूध का गिलास नौकरानी जो देख कर जाती वो ज़ाया कर देती और सबसे छुपकर दूध का गिलास अलग से इब्राहिम को पिलाने लगी। उसे पहले ही शक हो गया था कि इब्राहिम की दिमागी हालत सिर्फ हादसे की वजह से ख़राब नहीं है। हो सकता है इन लोगों ने ऐसी दवाएं दी हों जिसकी वजह से वो ठीक ही नहीं हो रहा। इसलिए माँ ने वो सारी दवाएं देनी बंद कर दी। अब वो पहले से भी ज़्यादा इब्राहिम के खाने का ख्याल रखती थी। उसे शक हो रहा था वो लोग खाने पीने की चीज़ों में इब्राहिम को पता नहीं कौन कौन सी दवाएं देते थे। गुज़रते अरसे में मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर उसे इब्राहिम के साथ हमदर्दी ज़रूर हो गई थी। और उसका एक दोस्त था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा दोस्त होता है। तो वहीं दूसरी तरफ आसिया बेगम ने अपनी भांजी की शादी हमजा से कर दी थी, मगर उनकी भांजी ने तो एक ही हफ्ते में अपनी खाला को असलियत बता दी थी। वो काफ़ी मुंह फट और बदलिहाज थी। आसिया बेगम ने हमजा से उसकी शिकायत की, तुम्हारी बीवी को तो ज़रा तमीज़ नहीं है अपने बड़ों से बात करने की। हमजा ने कंधे उचकाए, मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी पसंद थी, आपने अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी से करवाई है, अब भुगते। इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं। आप मुझसे किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं कर सकती। वो तो साफ हरी झंडी दिखा गया था और आसिया बेगम को अफसोस हो रहा था क्यों इन्होंने इस जैसी बदतमीज़ लड़की को अपनी बहू बना लिया। माँ इतनी समझदार और सुलझी हुई थी, कभी उनके सामने ज़ुबान दराजी तक नहीं करती थी, मगर अब वो सिर्फ अफसोस ही कर सकती थी क्योंकि इन्होंने खुद ही हीरा अपने हाथों से गंवा दिया था। वो किचन में काम कर रही थी जब उसने मुलाजमा को चीखते हुए सुना। वो फ़ौरन डर के किचन से कमरे में भागी जहाँ लाखों का वॉज ज़मीन बोस होता टुकड़े टुकड़े हो चुका था। तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है? नौकरानी एक डंडे से इसे मार रही थी। माँ को गुस्सा ऐसा आया कि हद नहीं। इसने एक ही झटके से नौकरानी के हाथ से वो डंडा खींचा। खबरदार, आज के बाद तुमने मेरे शौहर पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। माँ गुस्से से चीखी थी। शोर सुनकर चाची भी आ गई। इतना ही शौहर का एहसास है?
तो बढ़ो इस लाखों कीमती वॉच के पैसे। काफ़ी नफरत और तनफ्फुर से वो दहाड़ी, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि आपको दे सकूं। महा ने कुछ आजिज़ी से दरख्वास्त की। पैसे नहीं हैं मगर हुनर तो है ना, कल से तुम बुटीक पर जाओगी। मैंने सुना है तुम्हें काफ़ी अच्छी फैशन डिज़ाइनिंग आती है। और महा तो बस इन्हें देख कर रह गई। अगर चाहती हो तुम्हारा शौहर इस महल के किसी कोनों में पड़ा रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। महा ने एक नज़र इब्राहिम के बाजू पर डाली जो डंडे लगने की वजह से सुर्ख हो गए थे, फिर खामोशी से सर झुका दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके हाँ करने की देर थी। बुशरा फंदी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, एक शैतानी मुस्कुराहट। ये बात उसे आसिया बेगम से पता चली थी कि महा फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रखी है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना नौकरानी के साथ साथ उस चीज़ में भी फ़ायदा उठाया जाए। उस दिन के बाद महा रोज़ उनके साथ बुटीक जाने लगी। वो अपने सारे डिज़ाइन उनको बनाकर देने लगी और बुशरा फंदी उसकी डिज़ाइंस की बहुत ही महारत से अपने नाम से सेल करने लगी। वो एक डिज़ाइन ही लाखों का था। महा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि फ़िलहाल वो और इब्राहिम इनके रहमो करम पर पल रहे थे। वो शाम को वापस घर आई थी तो इब्राहिम कमरे में ही मौजूद होता। वो उसका खाना बनाकर उसे देख कर जाती और रात को आकर उसे खाना बनाकर खिलाती। उसे सख्ती से हदायत करती और कमरे से बाहर ना निकले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नौकरानी दोबारा इस पर कोई हुक्म चलाए। वो नहीं जानती थी इसकी ज़िंदगी किस मोड़ पे आकर खड़ी हो चुकी थी, मगर वो वापस कहीं नहीं जा सकती थी। उसके पास वापसी का कोई दरवाज़ा ही नहीं था। सारे दर बंद हो चुके थे, सिर्फ एक यही ठिकाना था। वो अब भी सोफे पर ही सोती थी और इब्राहिम बेड पर। अक्सर रात को उसे महसूस होता जैसे कोई इसके करीब आकर बैठा है। तेज़ परफ्यूम की खुशबू महसूस होती, मगर वो सिर्फ अपना वहम समझती थी। उसके कमरे में भला कौन आता था तेज़ परफ्यूम लगाकर। सुबह जब उठती तो इब्राहिम बिल्कुल वैसे ही सो रहा होता जैसे वो रात को देखती थी। इसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे लगता था कोई इस पर नज़र रख रहा है। वो इस वक्त किचन में काम कर रही थी जब बुशरा फंदी का इकलौता सपूत 25 साला दानियाल अफंदी किचन में दाखिल हुआ। महा को किचन में काम करते देख इसकी आंखें चमकी। अरे भाभी जी, क्या कर रही हैं? खबासत से कहते हुए उसके करीब आया। महा खुद में सिमट सी गई, क्योंकि उसकी नज़रें काफ़ी गलीज़ थी जो महा महसूस कर सकती थी। अल्लाह पाक ने औरत को ये हिस्स दी होती है। औरत चाहे 10 साल की हो या 20 साल की या 30 साल की, वो हर मर्द की उठती नज़र खुद की तरफ पहचान जाती है कि वो नज़र कैसी है। वो अकीदत पड़ी है, मोहब्बत पड़ी है या फिर होश पड़ी है। और दानियाल अफंदी की नज़र कम अज़ कम अकीदत वाली तो नहीं थी, ना ही इज्जत वाली थी। इसने अपना दुपट्टा कंधे के गिर्द फैलाया और इस वक्त इब्राहिम के लिए खाना बना रही थी। अरे भाभी जी, ऐसी भी क्या बात, आप तो हमारी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती। वो बात करते हुए इसके करीब आया। ये क्या बदतमीज़ी है, दूर रहकर बात करो। महा बदक कर पीछे हट गई। अरे ऐसा भी क्या डर भाभी जी, आपका तो वो पागल शोहर आपकी खुशी का ख्याल भी नहीं रखता होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह सकती हैं। खबासत से आंख दंग कर वो इसके मज़ीद करीब आने लगा और महा मज़ीद डरते हुए पीछे होने लगी। न जाने कहाँ से इब्राहिम किचन में दाखिल हुआ और अपने हाथ में मौजूद ट्वाइस कार उठाकर इसके सर पर दे मारी। आह! दानियाल की तो चीख ही निकल गई। उसका ध्यान भटका। महा फ़ौरन वहाँ से निकली और ना जाने क्यों इब्राहिम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। आज वो इस शख्स के पीछे महफूज महसूस कर रही थी जो रिश्ते में इसका शौहर था, मगर इसके दिमाग ठीक नहीं था। क्या ऐसा ही एहसास और ऐसा ही रिश्ता होता है कि लड़की को अपने शौहर के साथ ही तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो? आज महा सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो गुस्से से इब्राहिम की तरफ पलटा। इससे पहले वो इब्राहिम को मारने की कोशिश करता, महा दरमियान में आ गई। खबरदार, अगर इन्हें हाथ लगाया तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। वो नहीं जानती थी वो हर बार इब्राहिम की हिफाजत इतनी मजबूती से कैसे कर लेती है। उसके अंदर अचानक से ताकत आ जाती है। दानियाल करवा घूम पड़ता किचन से निकल गया। दुल्हन, तुम ठीक तो हो? उसने बहुत प्यार से पूछा। उसकी आंखों में नमी के साथ होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया।
اس کا ہاتھ پکڑے اس نے مدھم سا تھپتھپایا اور ابراہیم بھی مدھم سا مسکرا اٹھا۔ ہم دوست ہیں، دوست ہی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس نے سنجیدہ سی بات کی کہ کتنی دیر مہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا ہی نہیں کہ ابراہیم کوئی بچہ ہے۔ اچانک کچھ جلنے کی بو آئی تو اسے احساس ہوا کھانا جل رہا ہے۔ فوراً پلٹی اور کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی بہت گہری نظریں اسے دیکھ رہی ہیں اور اس کی نظریں مہا کے آر پار ہو رہی ہیں۔ مہا نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا مگر کچن سارا خالی تھا۔ شاید ابراہیم کمرے میں جا چکا تھا، مگر یہ احساس تو اسے ہر رات بھی محسوس ہوتا تھا۔ یہ وہی احساس تھا۔ مہا کو اچانک ہی ڈر لگنے لگا، نہ جانے وہ کس کی نظروں میں تھی۔ اس گھر میں ابراہیم کے علاوہ دانیال ہی ہے، جوان لڑکا، یا اس کے علاوہ اس کے چاچا تھے، مگر وہ کام کے سلسلے میں کم ہی گھر آتے تھے۔ مہا کو آئے یہاں شاید 3 مہینے ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا ابراہیم کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ کتنی دیر سنجیدہ بیٹھتا، کچھ سوچتا رہتا، مگر جیسے ہی نوکرانی یا گھر کا کوئی دوسرا فرد اسے دیکھتا وہ دوبارہ جیسے بچوں والی حرکتیں کرنے لگتا۔ کیا وہ ٹھیک ہو رہا تھا؟ مہا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر پھر اپنا وہم سمجھ کر وہ جھٹک دیتی۔ اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہوتا تو مہا کو محسوس ہو ہی جانا تھا، مگر اب تک اسے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ رات کے 8 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو دیکھا ابراہیم کوئی مووی دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی، وہ آج کارٹون کی جگہ مووی دیکھ رہا ہے۔ ہاں نا، بہت اچھی مووی ہے دلہن، تم بھی یہاں میرے پاس بیٹھ کر دیکھو۔ اس نے مہا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ اس سے پہلے اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں مہا کو عجیب سا احساس ہوا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کچھ منٹ ہی گزرے تھے جب مووی میں ایک سین آیا جہاں شوہر اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ واو، یہ کتنا پیارا ہے نا، پلیز مجھے بھی کرنا ہے۔ اس نے ایک ہی پل میں اپنی فرمائش ظاہر کی اور مہا سر سے لے کر پاؤں تک سرخ پڑ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اچھے بچے ایسے نہیں کرتے۔ اپنی حالت قابو کرتی وہ کچھ غصے سے گرجی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم دوست ہو میری، اور دوست تو حق بھی کر سکتے ہیں، کس بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کیوٹ فیس بنا کر کہا۔ وہ مہا کے قریب ہوا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس سے پہلے مہا کچھ سوچتی یا سمجھتی وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ مہا نے بے اختیار آنکھیں بند کی، اس لمس کو محسوس کیا۔ اسے ایسا لگا جیسے سالوں بعد کسی نے جسم میں سکون اتارا تھا۔ اس کا لمس عقیدت بڑھا تھا۔ مہا نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی اور فوراً سے اس سے دور ہوئی۔ چلیں ٹی وی بند کریں، بہت دیکھ لی مووی، ایسے سین نہیں دیکھتے۔ اسے ڈانٹتے ہوئے مہا صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے دیکھا ابراہیم ناراضگی سے رخ موڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ حیرت سے اٹھ کر دوبارہ بیڈ تک آئی۔ مجھے اکیلے بیڈ پر ڈر لگتا ہے، تو آج سے میرے ساتھ تم سو گی۔ اس کی بات سنتے مہا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ فوراً سے بولی، لہجے میں غصہ بھی شامل تھا۔ تو جاؤ، ابراہیم تم سے بات نہیں کرے گا۔ وہ کافی غصے سے رخ موڑ گیا تھا۔ مہا کو امید تھی وہ کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے دوبارہ صوفے تک گئی اور پھر لیٹ گئی۔ کتنی دیر اس نے بازو آنکھوں پر رکھا، لیکن ابھی تک نہ ٹی وی بند ہوا تھا نہ کمرے کی لائٹ آف۔ آخر کار سچ ہوتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ ہٹایا۔ وہ اب تک ویسے ہی ناراضگی کا اظہار کیے رخ موڑے بیٹھا تھا۔ مہا حیران رہ گئی، یہ کیسا بچپنا ہے؟ پھر اسے یاد آیا وہ بچہ ہی تو ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ تم میری کوئی بات نہیں مانتی، تم اچھی دوست ہو ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور مہا بے بس ہو گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا وہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ کیسے اس کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کرتی؟ اس کا دماغ عجیب سی سوچوں کا شکار تھا۔ پھر اس نے ٹی وی بند کیا اور کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ چلو اب آ گئی ہوں، اب سو جاؤ۔ مگر ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا کیا بھروسہ، میرے سونے کے بعد وہاں چلی جاؤ؟ مجھے پتہ ہے تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ کہتے اس نے مہا کا سانس روک دیا۔ ایک پل کے لیے مہا کو لگا جیسے وہ اپنی سانس بھی نہیں لے پائے گی۔
کیا اس شخص کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا تھا جسے وہ پسند کرتی ہو؟ صرف ایک یہ اپنا ہی تو رہ گیا تھا. اگر وہ اسے ہی پسند نہیں کرے گی تو وہ کسے کرے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. مہا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. اچھا، اگر میری غلط فہمی ہے تو پھر ثابت کرو. وہ اچانک سے اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھ گیا. کیسے ثابت کروں؟ مہا حیران تھی کہ وہ کیسے ثابت کر سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی بیڈ پر لیٹو، پتہ چل جائے گا. اس کی بات سن کر تو مہا حیران رہ گئی. وہ آج اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ مگر پھر اس کی آنکھیں سرخ ہوتا دیکھ وہ بیڈ پر لیٹ گئی. ابراہیم نے اس کا ہاتھ پھیلایا اور اس کے بازو پر اپنا سر رکھ کے لیٹ گیا. اس کا دوسرا ہاتھ اپنے بالوں پہ رکھا. وہ اسی طرح لیٹا جیسے کوئی بچہ لیٹتا ہے. مہا حیرتوں میں گری تھی، مگر پھر اپنی حیرت پر قابو پاتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. وہ قریب لیٹا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی مہا کو عجیب سی شرم آ رہی تھی، ایک جھجک سی آ رہی تھی. 2 منٹ بعد وہ دوبارہ اٹھا. شاید اسے سردی لگ رہی تھی. اس نے بلینکٹ پکڑا، اچھے سے خود میں لیا، پھر ساتھ ہی مہا پر بھی دیا اور دوبارہ اس کے بازو پہ سر رکھ کر لیٹ گیا. اس کا دوسرا ہاتھ مہا کے پیٹ کے گرد آیا اور اسے حصار بنا کر سو رہا تھا، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ڈر اور گھبرا کر اپنی ماں کے ساتھ لگ کر سوتا ہے. پتہ نہیں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ چلاتی مہا کب سو گئی، اسے احساس نہیں ہوا. رات کافی گہری ہو گئی تھی جب وہ اٹھ کر بیٹھا. ایک نظر سوئی ہوئی مہا پر ڈالی، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہوا. میں سمجھا تھا شاید تم ان لوگوں کے ساتھ اس سازش میں ملی ہوئی ہو، لیکن تم بہت اچھی ہو. تمہارا دل جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ تم خوبصورت ہو. میں بہت خوش نصیب ہوں جسے تم جیسی بیوی ملی. بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر بہت جلد میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور ہم دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے. نرمی سے جھک کر اس نے ماں کے ماتھے پر لب رکھے. شاید ماں گہری نیند میں تھی کیونکہ رات کافی گہری تھی، اس لیے اسے احساس نہ ہوا. اس نے اتنی آہستگی سے ماں کا سر اٹھا کر ماں کی نیند خراب نہ ہوئے پھر اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھا اور اسے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے سو گیا. ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا. جب صبح ماں کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے خود کو ابراہیم کے حصار میں پایا. کل رات جس پوزیشن میں ابراہیم سویا تھا اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھی. کل رات ابراہیم کا سر ماں کے بازو پر تھا اور اس وقت ماں کا سر ابراہیم کے کندھے پر تھا. وہ حیران تھی، وہ سوتے سوتے کب اس کے حصار میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا. ایک دم وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ اس کے ساتھ راتوں کو کیا ہو رہا ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کبھی رات کو کوئی اس پر نظر رکھتا تھا اور اب یہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی. جیسے ہی اٹھی ابراہیم کی آنکھ بھی کھل گئی. ماں کے خیال رکھنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا. کچھ وہ پہلے ہی ٹھیک تھا، مگر ان دوائیوں کے زیر سے اسے جھٹکے لگنے لگے تھے. لیکن اس نے نکاح اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا تھا. جیسے ہی ماں نے دوائیاں دینا بند کر دیں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. وہ بس سارے گھر والوں کے سامنے یہ ٹانگ کر رہا تھا کہ وہ پاگل ہے. کیا ہوا دلہن، تم اس طرح گھبرائی ہوئی ہو؟ آنکھیں مسلتا ہوا کروٹ کے بل لیٹا. کچھ نہیں، وہ کچھ پریشان تھی. تو پھر سو جاؤ. وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گیا. ماں نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 6 بج رہے تھے. نہیں، اب کیا سونا، اب تو صبح ہو چکی ہے. وہ خود کو کمپوز کی اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی. اس کے جانے کے بعد ابراہیم افندی کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئی. اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلی 2 سالہ زندگی گھومی. اس کی چاچی نے اپنی بھانجی کو ابراہیم کے لیے پسند کیا تھا. ابراہیم کو بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی، مگر ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ اس کے چاچا اور چاچی صرف دولت کے لیے اس کو اپنے بنے ہوئے ہیں. جیسے ہی ابراہیم کو پتہ چلا اس نے پہلے ہی وہ کچھ ان سے پوچھتا اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا. لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ابراہیم کی دولت کس کے نام جائے گی. دولت اب بھی ابراہیم کے نام ہی تھی. اس وجہ سے چاچا اور چاچی نے اسے گھر میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ جب تک سائن نہیں کر دیتا تھا تب تک دولت ان کے پاس ہی جا سکتی تھی. وہ پاگل پن کے ڈرامے کرنے کے ساتھ ان کے خلاف بہت سارے ثبوت ڈھونڈ چکا تھا، جو پولیس کو دے کر یہ ثابت کرنے والا تھا کہ اس کے چاچا چاچی کتنے بڑے کرمنلز ہیں. شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے اتنے قریب تھی، اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی. آج تو ابراہیم افندی کا دن ہی الگ تھا. دھڑلے سے دل دھڑک رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا بس وہ یہاں اس کے پاس لیٹی رہے، اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتا رہے.
لیکن وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ تکیے سے ابھی بھی اس کے بالوں سے نکلنے والی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں سے ہر وقت شیمپو کی خوشبو آتی رہتی تھی، کیونکہ وہ کافی کیئرنگ تھی۔ اس کے بال ہر وقت مہکتے رہتے تھے۔ ابراہیم نے تکیے میں سر چھپا دیا، آنکھیں بند کی، وہ دوبارہ گہری نیند میں اتر گیا۔ مہا فریش ہوتی واش روم سے باہر نکلی، پھر کمرے سے ہی باہر نکل گئی تاکہ اس کا ناشتہ بنا سکے۔ آج چچا اور چاچی کسی عزیز کی شادی پر گئے ہوئے تھے، ان کا رات وہیں رکنے کا پروگرام تھا۔ ابراہیم اور مہا ہی صرف گھر پر تھے۔ رات کے آخری پہر جب دانیال افندی نشے میں افندی ہاؤس داخل ہوا، مہا پانی پینے کی غرض سے اٹھ کر کچن میں آئی، مگر اسے امید نہیں تھی کہ آج یہ سب ہوگا۔ کچن سے آتی آوازوں پر وہ کچن میں داخل ہوا تو مہا جگ میں پانی بھر رہی تھی۔ وہ اچانک اس کے قریب آیا۔ کیا حال ہے بھابھی جی، کیسی ہیں؟ وہ اپنے قریب آنے والی آواز سے چونک کر چیخ پڑے پیچھے ہوئی۔ ارے کیا ہوا؟ چیخ کیوں رہی ہیں؟ تم ہوش میں تو ہو، ایسے کون ڈراتا ہے؟ وہ غصے سے چلائی۔ آپ کو دیکھ کر کہاں ہوش رہتے ہیں؟ خباثت سے کہتے ہوئے مہا کے قریب آنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہو مجھ سے دانیال۔ وہ پیچھے ہو رہی تھی، مگر دانیال ہوش میں ہی کہا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے مہا کی کلائی پکڑ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں، اور بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ تڑپ کر چیخنے لگی، مگر دانیال پر تو نشہ سوار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حرکت کرتا، اچانک کسی نے پیچھے سے دانیال کے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ مہا کی ایک بار پھر چیخ نکلی جب اس نے پیچھے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بے خودی میں بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور ابراہیم کے سینے سے لگی، رونے لگی۔ کچھ دیر کے لیے وہ یہ بھی بھول گئی کہ ابراہیم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم، یہ مجھے زبردستی، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی بات کی وضاحت کرنی چاہی۔ ابراہیم کا ہاتھ اٹھا اور اس کی کمر کے گرد آیا۔ دوسرا ہاتھ اس نے ماں کے بالوں پہ رکھا اور اس کا سر سہلانے لگا، اور شعلہ باز نگاہوں سے اس کی نظریں دانیال افندی کے وجود پر جمی ہوئی تھی، جو زمین سے اٹھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ابراہیم کا یہ رویہ دیکھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم پاگل کہیں کہ مجھے مارنے کی کوشش کیسے کی؟ دانیال افندی چیختا ہوا۔ اس سے پہلے اس کا ہاتھ اٹھتا ابراہیم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا۔ دایاں ہاتھ اب تک ماں کی کمر پر تھا، اس کے سینے سے لگی ایسے چھپ رہی تھی جیسے اس سے زیادہ محفوظ ٹھکانہ کوئی ہو ہی نہ۔ اس نے ایک ہی ہاتھ سے دانیال کا ہاتھ مروڑ دیا، اور دانیال کا نشہ ایک ہی پل میں اترا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کر رہا تھا کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ دانیال اپنا سر سنبھالتا ہوا چلا گیا۔ اسے لگ رہا تھا کوئی خواب دیکھ رہا ہے، ورنہ ابراہیم کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم نے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نظر ماں کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا۔ وہ آج کافی بری طرح خوفزدہ تھی۔ ریلیکس؟ وہ جا چکا ہے، ابراہیم کافی سنجیدگی سے بولا، اور ماں کتنی دیر شل ذہن کے ساتھ اس کی بات کو پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کا رکھ رکھاؤ، کہیں سے وہ بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسو تو ویسے ہی تھم گئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اس نے بنا کچھ کہے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کیا، ماں کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، سب کو یہی لگتا ہے میں پاگل ہوں، لیکن اس وقت میں بالکل ہوش حواس میں ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ ماں پر بجلی بن کے گر رہا تھا۔ کب، کیسے، کیا اور کیوں، یہ سارے الفاظ تھے جو اس وقت ماں کے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال پمپ رہے ہوں گے۔ اگر میں ٹھیک تھا تو میں ایسا ڈرامہ کیوں کر رہا تھا؟ تو پھر سنو، میری کہانی سالوں پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سب سمجھتے رہے وہ حادثہ تھا، لیکن وہ حادثہ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کو جان بوجھ کر قتل کروایا گیا تھا، ایسا کہ وہ حادثہ لگے۔ میرے چاچا اور چاچی کو پیسے چاہیے تھی، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے صرف دولت کی خاطر مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے۔ کیا تم سوچ سکتی ہو، ایک معصوم بچے سے اس کے ماں باپ صرف اس لیے جدا کر دی کہ کیونکہ ان لوگوں کی دولت چاہیے تھی۔ آنسو
लड़खड़ाता हुआ इब्राहिम के गाल पर बह गया और माँ को तकलीफ़ हुई क्योंकि वो खुद भी माँ बाप के बिना रह रही थी। मैंने अपना सब कुछ अपने चाचा चाची को ही समझा, इन्हें माँ बाप का दर्जा दिया। चाची ने मेरी शादी अपनी भांजी से करवानी चाहिए, वो भी इनके प्लान में शामिल थी। इसने मेरे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने जाल में फंसाने लगी। फिर लोगों ने धोखे से जायदाद के पेपर साइन करवाने चाहे मगर कामयाब ना हो सके। और इस दौरान मुझे पता चल गया कि मेरे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। इससे पहले मैं सारी हकीकत खोल पाता, चाची की इस भांजी ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। एक्सीडेंट के बाद आर्जी तौर पर सब कुछ भूल गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आने लगा। लेकिन मैंने फिर भी ड्रामा किया क्योंकि मुझे इन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत चाहिए था। और गुज़रते अरसे में इस ड्रामे के दौरान काफ़ी सबूत हासिल कर चुका था। मजलूम बनकर रहना और इन सब के साथ जुल्म व सितम बर्दाश्त करना, ये सब मेरी मजबूरी थी। लेकिन अपनी बीवी पर किसी गैर मर्द की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ना मेरी कोई मजबूरी है और ना ही मैं इतना बेगैरत हूँ। बात के आखिर तक इसकी आंखें ख़तरनाक हद तक सुर्ख हुई थी और माँ फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। पहले मैं ये समझता था शायद तुम भी इनके साथी हो और इनकी तरह एक नई साजिश मेरे लिए लाई हो। शायद तुम भी इसी साजिश में शामिल हो। लेकिन मैं नहीं जानता था तुम इतनी अच्छी हो। तुमने अपनी मुखलिसी से मेरा दिल जीत लिया। तुमने मेरा बिल्कुल ऐसा ख्याल रखा जैसे एक माँ बच्चे का रखती है। मैं नहीं जानता था मेरा दिल कब किस तरह किस घड़ी तुम्हारे लिए धड़कने लगा। मगर एक बात जो अब सच है, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसने माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और माँ की आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। उसने कभी नहीं सोचा था खुदा उसे इतना बड़ा इनाम देगा। हाँ, वो अब तक शौक में थी मगर साथ ही हैरत और खुशी भी हो रही थी। अब वो ज़मीन से उठ रहा था और उसके साथ बेड पर बैठ रहा था। माँ तो बस इसे देख कर रह गई, कोई लफ्ज़ साथ नहीं दे रहा था। वो क्या बोलती, हलक से कुछ अदा होने से इनकारी था। इब्राहिम ने नरमी से इसके माथे पर लब रख दिए और माँ को रात याद आ गई जब वो ज़बरदस्ती इस मूवी सीन को देखकर हरकत करता चाह रहा था। वो ना चाहते हुए हंस पड़ी। इब्राहिम हैरान हुआ, क्या हुआ, हंसी किस बात पर आई? वो हैरान था। उस लड़की को तो गुस्सा करना चाहिए था मगर वो हंस रही थी। हाँ माँ इसकी बात समझ गई थी, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसने ये ड्रामा क्यों किया था वो ये भी समझ गई थी, इसलिए उसने गुस्सा नहीं किया। माँ ने नफ़ी में सर हिलाया, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपको तो शोबिस इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हैं। उसने इतनी संजीदा लहजे में कहा कि इब्राहिम की अपनी हंसी छूट गई। माँ को लग रहा था जैसे ज़िंदगी ने सारे दुख दर्द गायब हो गए हों। उसे इतना अच्छा शख्स मिल गया था, इतनी अच्छी किस्मत। वो वाकई खूबसूरत था और खूबसीरत भी। माँ ने नरमी से अपना सर इसके सीने पर रखा। आज उसने ज़िंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया था। इसे महसूस हो रहा था इसे इब्राहिम से मोहब्बत हो चुकी है और अब इस शख्स के बिना रहना नामुमकिन है। अगली सुबह का आगाज़ हुआ। वो बुशरा फंदी के पीछे पीछे चल रहा था। मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद इसे बिल्कुल ठीक देखा है। वो पागल होने का ड्रामा कर रहा है। मगर बुशरा बेगम को यकीन नहीं था। दानियाल अफंदी ने ज़रूर कोई ख्वाब देखा है या नशे में है। मॉम, मैं नशे में नहीं था, अब मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मुझे अच्छे से याद है, वो किचन में आया और इसने मुझे मुक्का मारा, मेरा हाथ मरोड़ा। वो हर तरीके से माँ को यकीन दिलाना चाहता था इब्राहिम अफंदी ठीक हो चुका है। मगर बुशरा बेगम दानियाल की हरकतों से पहले ही तंग थी, इसलिए इसका यकीन नहीं किया। इतने में कमरे से माँ और इब्राहिम बाहर निकले। ये देख लें मॉम, बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम को 2 साल पुराने हुलिये में देखकर बुशरा बेगम का खून खुशक हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहती, पुलिस आ चुकी थी। वो काफ़ी देर पहले ही पुलिस को फ़ोन किए बुला चुका था। अफसोस हो रहा मुझे आप जैसे चाचा चाची पर। मैंने आपको माँ बाप समझा और आपने मुझसे मेरे माँ बाप ही छीन लिए। ले जाए इन सबको। इसने इन तीनों को अरेस्ट करवा दिया, चाचा चाची और दानी को भी। इन सब की यही सज़ा काफ़ी थी। चाचा चाची माफ़ी मांगते रह गए मगर इब्राहिम अफंदी का पहले की तरह रहमदिल नहीं रहा था। उसने माँ का हाथ पकड़ा और मजबूती से इसे अपने सीने से लगा लिया और माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। बेशक इन दोनों ने काफ़ी कुछ खोया
تو خدا نے ایک اچھا بہترین ہم سفر نواز دیا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔